بس ٹھیک. صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گرے خاروں میں کانٹوں میں چٹک لیتا ہے. غنچہ کھل جاتا ہے نا. تو جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے سردار اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں کہ آپ فرمائیں تو سب پہاڑیاں سونے کے کر دو. فرمایا نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے. منع کر دیا. کفار نے کیا آفر کی وہ سب کو پتا ہے. تاج دے دیں, بادشاہ دے دیں, لڑکیاں دے دیں, سب کو ٹھکرا دیا. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر چلے گا اللہ اس کو پیارا نہ کرے گا اپنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم آیا, پریشانی آئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے پردہ فرمایا. تو غم تو اللہ کے عاشق کو بھی آئیں گے. سنت نبوت ہے, مانگنا جائز نہیں, لیکن غم اور بیماری اور موت تو اس کے پاس بھی آئے گی, لیکن دل اس کا اندر سے مطمئن رہے گا, شکایت نہیں ہوگی. چاہے بے روزگاری ہو, چاہے نقصان ہو, چاہے فیل ہو, پاس ہو, ساری دنیا سے اس کی داڑھی پر, ٹوپی پر, نماز پر, ٹخنے سے شلوار اوپر کرنے پر دل خوش رہے گا. تو کسی نے کہا مولانا آپ یہ معاف کرنا, یہ تو میں جملہ میں بڑھا رہا ہوں اپنی طرف سے, لمبی مت چھوڑو آپ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غموں کے ساتھ خوشی رہے؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو جواب دیتا ہوں. فرمایا میں تم لوگوں کو جواب دیتا ہوں کہ یہ آنکھ کے اندر کالی کالی پتلی ہے, اس میں نور کا خزانہ روشنی کس نے رکھی؟ جو کا ثبوت تو تمہارے ساتھ خود موجود ہے. جو اللہ کالے کالی پتلی کے اندر ایسا نور جگمگ جگمگ کرتا ہوا رکھ سکتا ہے, وہ مولا تمہارے دل کے اندر چاروں طرف کی تکلیفیں پریشانیوں کے ساتھ خوشی کیوں نہیں رکھ سکتا؟ حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے ہیں جب سوئٹزرلینڈ والے واٹر پروف گھڑی بنا سکتے ہیں, چاروں طرف پانی ہے اور اندر پانی نہیں آ سکتا, تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کا دل غم پروف کیوں نہیں بنا سکتے؟ مخلوق جب واٹر پروف گھڑی بنا سکتی ہے تو وہ خالق اور مالک غم پروف دل کیوں نہیں بنا سکتا؟ خوشیوں کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. غموں کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ہم تو اسباب تلاش کرتے ہیں خوشی لانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ چاہے تو غموں کے اندر اس کا دل مست کر دے. صرف میرے دوستوں اور ساتھیوں اتباع, توبہ